اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہی میں عمر بتاتے چلوں کہ آج امجد صابری کی شہادت بھی ہے اور بڑا امپورٹنٹ دن ہے. مجھے لگتا ہے کہ امجد صابری کے حوالے سے میں غور بھائی آپ سے میں شروع کروں گا. امجد بھائی کہ آپ کی ان کے ساتھ کس انٹریکشن وغیرہ تو ہوگی ظاہر سی بات ہے, بالکل کبھی ہوا کہ اس طرح ان کے ساتھ پرفارم کرنے کا موقع تو نہیں ملا, کیونکہ میرے والد کے ساتھ ان کی بڑی گہری دوستی تھی. میرے والد کی اور امجد بھائی کے والد کی بڑی گہری دوستی تھی. اچھا جی. تو امجد بھائی سے بڑا فرید صابری صاحب, ہاں غلام فرید صابری صاحب, ان کے چچا مقبول صابری صاحب. جی جی. تو اس طرح آنا جانا ان کے گھر میں رہا کرتا تھا. جب ریہرسل ہوتی تھی میں بھی ریہرسل میں بیٹھا ہوتا تھا, دیکھتا تھا. ایک دو دفعہ میں بھی بیٹھا ہوں. میرا کیسٹ ریلیز ہو رہا تھا تو مجھے یاد ہے امجد بھائی نے اتنے خوبصورت کمنٹس میرے لیے دیے, تو مجھے بہت اچھا لگا. وہ بندہ ایسا تھا کہ پہلی دفعہ ملے نا ایسا لگتا ہے کہ آپ وہ آپ کو بہت پہلے سے جانتا ہے, نیچر وائز ایسے تھے. اور جب ان کی پتہ چلا کہ وفات کے بعد, یہ بات وفات کے بعد پتہ چلی کہ اس شخص سے اللہ پاک کتنے گھر چلا رہا تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور حقیقت بات ہے اللہ نے بڑا نوازا ہوا تھا. انہوں نے جو کہا نا کہ بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی, اللہ نے ان کی جھولی کو اتنا بھرا ہے, اتنا بھرا ہے کہ بس آپ پوچھے نہیں. اور اس شخص میں ذرہ برابر تکبر نہیں تھا. پاکستان کا اتنا بڑا نام لیکن ذرہ برابر تکبر نہیں, جیسے کہ آپ ہیں. مجھے لگتا ہے کامیاب ہی وہی انسان ہے جس میں تکبر نہیں ہے. ایسا ہی وہی کامیاب. تکبر کی ذات صرف اللہ کی ہے. وہ تو مطلب اللہ کی شیطان نے کیا تھا نا, آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. اب آپ یہ دیکھیں نا, وہ سحری ٹائم میں کسی چینل پہ وہ کہہ رہے ہیں میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. یہ کنیکشن بڑا مضبوط تھا. آپ دیکھیں سحری میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور افطار سے قبل آپ اللہ کے پاس آپ چلے گئے. کیوں رہا مرنے والے کو یہ نہیں پتا میں مر کیوں رہا ہوں. اللہ اکبر. اچھا ام راحیل کا بھی تعارف رہا ہے, مجھے پتہ چلا. آپ کچھ بتائیں ان کے بارے میں, یا کس طرح آپ کی ملاقات ہوئی؟ اچھا, امجد بھائی میں کہوں گی ہیرا آدمی تھا حقیقت. اور میرا شاید ہی کوئی ایک ایسا بندہ ہوگا جو کہے گا کہ امجد اس کے لیے بہت محبوب نہ تھا. نہیں. ہاں. اور ہماری ملاقات ویسے تو خیر ہمارا بہت پرانا تعلق تھا, لیکن ہماری ملاقات ٹرانسمیشن میں شروع ہوئی تھی. اور پہلے دن انہوں نے بس کہہ دیا تھا سر پہ ہاتھ رکھ کے میری بہن ہے. اور اس حوالے سے جس طرح ایک بھائی بہن کا خیال رکھتا ہے انہوں نے کیا ماشاءاللہ. ہر جگہ فیملی میں ہم جاتے تھے, بھابھی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, لیکن اس انسان نے ثابت کیا اگر بہن بولا ہے تو وہ ہر موقع پہ وہ رشتہ نبھایا, فرض بھی نبھایا ہے, بالکل نبھاتے تھے. کیا بات ہے. اور بڑا اچھا تعلق رہا. افطار میں ہماری پسند کی چیزیں ہم لوگ مل کے بناتے تھے. واو. اور جب ان کے نیاز ہوتی تھی رمضان میں تو تاکید تھی, سب کو جانا ہوتا تھا کہ سب وہاں پہ موجود ہوتے تھے. بڑی خوش نصیب آپ, میں کہوں گی. کیا بات ہے. تو وہ بڑا پیارا کم ٹائم, اس لیے کہ جیسے ہماری ایک برادری جو ہوتی ہے نا, مطلب تعلق ہوتا ہے, وہ برادری کا تعلق الگ تھا, بٹ میرا ان سے جو 1-to-1 کنیکشن ہوا تھا وہ ٹرانسمیشن میں ہوا تھا 2015 کی. اور سمجھے 2 سال ہی کام کیا ہے ساتھ ان کے, لیکن وہ اتنا گہرا تعلق تھا کہ ہم لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا پورا گینگ بنا ہوا تھا. اور جس میں حسان, مایا, نور رحمانی, یہ سب لوگ ہوتے تھے. تو افطار کے بعد, عشاء کے بعد سب کی ایک محفل ہوتی تھی, ہر دوسرے دن موجود ہوتے تھے. اور خوشی غم ہر جگہ بس ایک کال کی دیر ہوتی تھی اور وہ بندہ موجود ہوتا تھا. ایسا ہی ہے. اچھا, یہ میں تو خیر کہہ رہی ہوں بہن والا رشتہ تھا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ارسلہ, کتنی جگہوں پہ ایسا دیکھنے کو ملا. ایک ہماری مطلب یوں سمجھ لیں, سب لوگ جانتے ہیں, تو خیر چلی گئی باہر, ان کے گھر میں ایک فنکشن تھا. اس بچی کو کوئی موقع, کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی, کوئی ارینجمنٹ کیسے کروں, کیا کروں. خیر اس نے دعوت دی, ایک بڑی دعوت تھی, ہم لوگ سب پہنچے. کیا ہوا, اتنا بڑا ارینجمنٹ کیسے ہوا, کہ امجد بھائی نے کر دیا سارا. واو. بس کہنے تم نے تیار ہو کے آ جانا. وہ بندہ ایسے کرتا تھا لوگوں کے کام. مجھے لگتا ہے, مجھے کبھی یقین نہیں آتا, کبھی عمر آپ بھی سوچتے ہوں گے اس بات کا, کہ اس جیسے انسان کا کوئی کیسے مخالف ہو سکتا ہے. بس ایک چیز بڑا دکھ دیتی ہے, جو کہ میں اپنی امی کے بعد بھی میں نے اس چیز کو سمجھا. زندگی کی ایک بڑی ریالٹی ہے یہ, ایک ایسا کڑوا سچ ہے. اور جو کیونکہ موت برحق ہے, لیکن جو بہت اچھے لوگ ہماری سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, جب وہ جلدی چلے جاتے ہیں نا,
تو یہ ایک تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند اور کرے. ایسے ہماری لوگ دل سے جن کا دعا. آپ دور دور تک تصور بھی نہیں کر سکتے تصور بھی نہیں کر کہ سکتے. مطلب عمر بھائی یہ لوگ کیوں نہ آپ یاد تازہ کریں، اور پرسوں بھی آپ نے کلام وہی پڑھا ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اس سے میں چاہتا ہوں آپ کچھ 2 لائنز آپ اس کو پڑھیں تاکہ امجد بھائی کی یاد جو ہے بڑے تازہ بڑے ہو. مشہور ان کے کلام، تاجدار حرم، میں برد و کہتا ہوں جھولی. قوالی میں جب تک تاجدار حرم نہ پڑھا جائے اور بھرد و جھولی نہ پڑھا جائے تو قوالی پوری نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے بالکل. قوالی پوری نہیں ہوتی. اور جب تک امجد بھائی حیات تھے پاکستان کا سب سے بڑا قوال تھے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی اور ہم پراؤڈ کرتے تھے کہ یہ کراچی میں رہتے ہیں. اچھا ایک دفعہ سوال کیا میں نے کہ امجد بھائی آپ لالو کھیت میں رہتے ہیں، آپ نے اللہ پاک نے آپ کو ایسا نواز، کہہ رہے بھائی کوئی ٹرین سے اترے، ایئرپورٹ سے اترے، بس سے اترے اور پوچھے امجد صاحب جی کا گھر کہاں ہے تو رکشے والا گھر پہنچائے گا. یہ بات ان کی بڑی مشہور ہوئی تھی. یہ بات کے ساتھ بتاؤں ان کے گھر گلی کے باہر ان کی جو گاڑی کھڑی ہوتی تو اس میں چابی لگی رہتی تھی کہ جس وقت جس کو ضرورت ہو وہ گاڑی لے کے چلا جائے. اچھا جی بس میں چاہوں